اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں حدیثوں کو کلیکٹ کر رہا ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں۔ تو نماز کے بارے میں یہ حدیثوں کا سلسلہ ہے۔ اس میں امام مالک نے ایک کتاب لکھی ہے، موطا امام مالک، جس میں انہوں نے بہت سارے ٹاپکس پہ ڈفرینٹ حدیثوں کے بارے میں درج کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ نماز کے بارے میں ان کی کچھ حدیثوں کو بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا 2 لکڑیاں بنانے کا، اس لیے کہ جب انہیں ماریں تو آواز پہنچے لوگوں کو اور جمع ہوں لوگ نماز کے لیے۔ بس دکھائے گی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لکڑیاں اور کہا یہ لکڑیاں تو ایسی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو کہا گیا ان سے خواب میں کہ تم اذان کیوں نہیں دیتے نماز کے لیے؟ تو جب جاگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیا ان کو خواب، بس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا۔ حدیث نمبر 144 تھی، 146 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معلوم ہوتا لوگوں کو کہ جو کچھ اذان میں ہے اور صف اول میں ہے ثواب ہے تو پھر نہ پاتے اس کو بغیر قرآ کے، البتہ قرآ ڈالتے، اور اگر معلوم ہوتا لوگوں کو جو کچھ نماز کے اول وقت پڑھنے میں ثواب ہے البتہ جلدی کرتے اس کی طرف، اور اگر معلوم ہوتا تو کچھ ثواب ہے عشاء اور صبح کی نماز با جماعت پڑھنے کا، البتہ آتے جماعت میں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکبیر ہو نماز کی تو نہ آؤ دوڑتے ہوئے بلکہ تم آؤ اطمینان اور سہولت سے، تو جتنی نماز تم کو ملے پڑھو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو، کیونکہ جب کوئی تم میں سے قصد کرتا ہے نماز کا تو وہ نماز ہی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 153۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی رات کو جس میں سردی اور ہوا بہت تھی، پھر کہا کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ڈیروں میں۔ پھر کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے مؤذن کو جب رات ٹھنڈی ہوتی تھی پانی برستا تھا یہ کہ پکارے نماز پڑھ لو اپنے ڈیروں میں۔ حدیث نمبر 157۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات رہے سے اذان دیتے ہو تو کھایا پیا کرو جب تک اذان دے دے عبداللہ بیٹا ام مکتوب کا۔ پھر حدیث نمبر 159 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے نماز کو اٹھاتے تھے دونوں ہاتھ برابر دونوں مونڈھوں کے، اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے اور کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہ اٹھاتے نہ سجدوں کو جاتے وقت۔ حدیث نمبر 160۔ حضرت زید بن عابدین سے جن کا اسم مبارک علی ہے، وہ بیٹے تھے حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے نماز میں جب جھکتے اور جب اٹھتے، اور ہمیشہ رہی
اسی طور سے نماز ان کی یہاں تک کہ وہ مل گئے اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ سے۔ حدیث نمبر 161 حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے ہاتھوں کو نماز میں۔ حدیث نمبر 162 ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوتے تھے تو ان کے تو تکبیر کہتے تھے جب جھکتے اور جب اٹھتے، اور جب فارغ ہوتے تو کہا قسم خدا کی میں زیادہ مشابہ ہوں تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔ حدیث نمبر ہے 168 حضرت الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ مرسلات عرفاً پڑھتے سنا تو کہا اے بیٹے میرے لا دلایا تو نے سورت پڑھ کے۔ آخر میں جو سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سورت کو پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں۔ حدیث نمبر 181 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نماز پڑھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عشاء کی تو پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں والتین والزیتون۔ حدیث نمبر 182 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور قرآن کو رکوع میں پڑھنے سے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 183 ہے، حضرت فروہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، آوازیں ان کی بلند تھی کلام اللہ پڑھنے سے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کانا پھوسی کرتا ہے اپنے پروردگار سے تو چاہیے کہ سمجھ کر کانا پھوسی کرے اور نہ پکارے ایک تم میں سے دوسرے پر قرآن میں۔ حدیث نمبر 184 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نماز کو کھڑا ہوا میں پیچھے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب نماز شروع ہوئی تو کوئی اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھتا، آواز سے نہ پڑھتے۔ حدیث نمبر ہے 187 حضرت عمر بن زبیر سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی صبح کی تو پڑھی اس میں سورہ بقرہ دو رکعتوں میں۔ پھر یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے مل گئے آپ سے، بس رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابی کے ہاتھ پر، اور وہ نکلنا چاہتے تھے مسجد کے دروازے سے، سو فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں چاہتا ہوں کہ نہ نکلے تو مسجد کے دروازے سے یہاں تک کہ سیکھ لے ایک صورت ایسی کہ نہ اتری تورات اور انجیل اور قرآن میں مثل اس کی۔ کہا ابی نے بس ٹھہر ٹھہر کے چلنے لگا میں اس امید میں، پھر کہا میں نے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا سکھلائیں مجھ کو۔ فرمایا آپ نے کیوں کر پڑھتا ہے تو جب شروع کرتا ہے نماز کو؟ کہا ابھی نے میں تو پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین یہاں تک کہ ختم کیا میں نے سورت کو، بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی یہ سورت ہے اور یہ سورت سبع مثانی ہے، قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا۔
حدیث نمبر 184 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نماز پڑھی اور نہ پڑھی اس میں سورہ فاتحہ تو نماز اس کی ناقص ہے ہرگز تمام نہیں۔ ابو صائب نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو دبایا ابو ہریرہ نے میرا بازو اور کہا پڑھ لے اپنے دل میں اے فارس کے رہنے والوں، کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھ گئی نماز میں میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھی میری اور آدھی اس کی، اور جو بندہ میرا مانگے اس کا دوں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو۔ بندہ کہتا ہے سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ پروردگار کہتا ہے میری تعریف کی میرے بندے نے۔ بندہ کہتا ہے بڑی رحمت